یہ مدارس کی لائنس ہے جو ہمارے یہاں ہمارے اکابر نے بزرگوں نے خدمت دین کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ بظاہر تو یہ کوئی بہت بڑی خدمت معلوم نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کی اور اسلام کی، ایمان کی یہ بہت بڑی اہم خدمت ہے جو مدارس کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں الحمدللہ پورا قرآن کریم، حدیث شریف اور ایک نظام ہے باقاعدہ، قرآن کریم جو ہے اس کی برکات اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں مدارس میں چھوٹے چھوٹے مکاتب بھی ہیں، بڑے مدارس بھی ہیں۔ بنیادی تعلیم قرآن کریم کی ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کی تعلیم میں، تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو تلاوت کتاب ہے یہ بہت عظیم الشان دولت ہے۔ فرمایا کہ یہ 3 باتیں اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمائی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ پورا قرآن کریم پڑھنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کا ایک حرف بھی قبول فرما لے تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ایک قاضی صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جہنم میں ہے، ان کے کسی جاننے والے نے دیکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو ان خواب دیکھنے والے صاحب نے قاضی صاحب ہی سے معلوم کیا کہ میں نے آپ کو پہلے جہنم میں دیکھا تھا اور اب جنت میں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی حمل سے تھی، میں تو جہنم ہی آ گیا تھا مرنے کے بعد، لیکن میری بیوی نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کو بٹھایا تعلیم میں اور مدرسے میں بٹھایا، اور اس نے معلم کے کہلانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، اور فرمایا کہ جس کا بچہ ہم کو رحمان الرحیم کہتا ہے ہم اسے عذاب دیں، یہ ہماری رحمت گوارا نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایک حرف بھی اگر قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اور فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو، نماز کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ یہ 3 کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان سے باقاعدہ تجارت چل رہی ہے، اور یہ تجارت ایسی ہے کہ لن تبور، اس کے اندر نقصان نہیں ہوتا، ہمیشہ نفع ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ان مدارس کی قدر کرنا چاہیے۔ مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے واسطے بھیجیں، خود ان مدارس سے مربوط رہیں اور تعلق رکھیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر ہماری نسلوں میں دین پیدا ہوتا رہے گا، ہماری نسلیں دینی خدمات کے اندر لگی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔